نہیں، آج کا میرا عنوان ہے اکابرین دیوبند کے فرمودات۔ آج کی شخصیت ہیں مولانا حسین احمد مدنی، جو جمیعت العلماء کے صدر بھی تھے اور دارالعلوم کے بہت بڑی شخصیت بھی۔ خیر، ان کے چند فرمودات جو روایت ان سے منسوب ہیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہاں، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم میں جو چمن ہے وہ چمن کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس چمن میں خانہ کعبہ ہے، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا خواب انہوں نے بیان کیا کہ قاسم نانوتوی نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور ان کا چہرہ کوفے کی طرف ہے اور ان کے پیروں سے جو ہے نا نہریں نکل کے چاروں طرف جا رہی ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ قاسم نانوتوی کی طرف وجہ سے فقہ حنفی کو تقویت ہوگی اور فقہ حنفی چاروں طرف یعنی دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ حسین احمد مدنی درس دے رہے تھے یا کسی کو خطاب کر رہے تھے یعنی حیات نبوی کے اوپر، تو کسی کو شک پیدا ہوا تو آپ نے کہا ذرا اس طرف تو دیکھو، دیکھے تو کیا ہے، وہاں پہ نہ گنبد خضرا ہے، نہ جالی ہے، نہ کچھ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر وہاں پہ کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا تک محدود نہیں بلکہ ہر حال میں زندہ و پائندہ ہیں۔ نبی اکرم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین اور شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی ہے اور از قبیل حیات دنیا بھی ہے، بلکہ بہت سی وجوہات سے اس سے بھی قوی تر ہے۔ اہل حدیث یا وہابیوں کے بہت سخت کٹر دشمن تھے۔ ان کی دشمنی میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، شہاب ثاقب۔ وہ کتاب انہوں نے جو ہے نا یعنی اس زمانے کے حرمین کا جو گورنر تھا شریف مکہ، اس کے پاس بھی روانہ کی تھی، بتانے کے لیے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو وہابی ہیں ان کے عقائد کیا ہیں۔ انہوں کی دشمنی تو اتنی تھی کہ اہل حدیث کے چند لوگ حج کے لیے گئے تھے کہ انہوں نے یہاں سے یہ شکایتیں کر کے ثناء اللہ ابصری اور ان کے ساتھ جو حجیوں کا جو چھوٹا سا گروپ تھا ان کو جیل کروا دیا تھا، شاید 1 سال تک وہ لوگ جیل میں تھے۔ بہت سے قصے ہیں۔ خیر، وہاں نجدی کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک ظالم و باقی خونخوار فاسق و شخص تھا، جس میں حسین شریف مکہ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترک حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ہاں 1918 میں اس کی حکومت وہاں سے ہرمن پہ سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 1926 جنوری میں اس کو وہاں سے جدہ سے بھی بھاگنا پڑا، بھاگ کے وہ سائپرس چلے گیا تھا اور سائپرس میں مر گیا۔